فورس کا 7 سپٹمبر اور پھر بحریہ نیوی کا 8 سپٹمبر کو منایا، اور میں نے پھر ایک واقعہ بھی بتایا کہ میں 6 سپٹمبر کو ایسی ماں سے ملا جس نے ایک بیٹا شہید ہونے کے بعد دوسرا بیٹا بھیجا، اور ایک ایسی ماں سے بھی ملا جس نے اپنے شوہر کو جو اس کا شہید ہو گیا اس کے بعد اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو یہ جو لازوال قربانیاں ہیں افواج پاکستان کی، تو جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے اس ملک کے سپہ تو یہ جو لازوال قربانیاں ہیں افواج پاکستان کی، تو جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے اس ملک کے سپہ سالار جو کہ حافظ بھی ہیں اور سید بھی ہیں، ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں اور وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ نفرت کے بیانیے کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو ختم ہم نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم نے اس بات کا عزم کیا ہے، اور ابھی میری بات ختم ہونے کے بعد دعا بھی کرائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے اس نفرت کے بیانیے کو ختم کرے، اور ہم سب مل جل کر اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں، محبتوں کا گہوارہ بنائیں، اور اپنے جو 24 کروڑ لوگ ہیں، عوام ہیں، جو کہ آج بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، جو کہ بیانیہ ہیں، جو میں نے آج ذکر کیا کہ کوئی طاقتیں ہیں جو کہ سی پیک کا منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہونے دینا چاہتی۔ آج آپ نے جو تیسرے صوبے کی بات کی اور ان کے لیڈران کی بات کی، تو آپ آج میڈیا یہ میری بات ضرور بتائے کہ جب ابھی 6 دن پہلے میرے پاس چائنا کے ایمبیسڈر یہیں آئے تھے، میں نے آپ سب میڈیا کے بھائیوں کے سامنے انہوں نے بھی بات کی، میں نے بھی بات کی، جہاں چائنا کے وزیر اعظم کے آنے کا ارادہ ہو اس ملک میں، جہاں ملیشیا کے وزیر اعظم کے آنے کا ارادہ ہو، جہاں سعودیہ کے حکمرانوں کے آنے کا ارادہ ہو، تو کیوں یہ ایک ہی سیاسی جماعت جو کہ دھرنوں کے دوران چائنا کے پریزیڈنٹ کے آنے پر بھی تیار نہیں تھی دھرنا ختم کرنے پہ، اور اگر آج بھی ان دو ممالک کے وزرائے اعظم کے آنے پر ایک واویلا اور نفرت انگیز اور ایسی زبان کا استعمال جو کہ کوئی بھی جو پاکستان کی ثقافت ہے، تہذیب ہے، اس کو نہیں اچھا کہے گا، چاہے وہ بات انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کی ہو، چاہے وہ انہوں نے افواج پاکستان کے حوالے سے کی ہو، میرا یہ کہنا ہے سبھی لوگوں سے کہ آئیں ہم سب مل کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں، آئیں ہم سب مل کر یہ جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں آج بیٹھے ہیں، آج ہمارے اس ملک کے فاؤنڈر آف پاکستان جن کا یہ آفس ہے، جس کے پہلو میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں کھڑے ہیں، یہ وہ آفس ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے اسی آفس کو یہاں گورنر جنرل کا آفس بنایا، وہ خود بیٹھا کرتے تھے، ان کی وہ کرسی، ان کی وہ ٹیبل آج تک اسی طرح سے پرزرو ہے۔ تو یہ معصوم بچے اور یہ قائد کا آفس اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم جس طرح قائد کے فرمان پر نہیں چل رہے، اسی طرح ان معصوم بچوں کے مستقبل کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ سیاست سے بالا تر ہو کر اگر ہم صرف ایک چیز کو پکڑ لیں تو اس ملک سے معاشی بحران بھی ختم ہو سکتا ہے اور معاشرتی بحران بھی ختم ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ہمارے محبت کے عشق سے بھرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، اس پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، تو ہم تمام چیزوں سے نکل سکتے ہیں۔ ہم قرآن حکیم، قرآن کریم میں جو باتیں جو اللہ نے فرمان حکم صادر فرمائے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہم اس معاشرتی اور معاشرتی بحران کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک صحیح سمت کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ بس پھر آخری بات ہے،
تصور نہیں تھا، صرف باتیں تھیں، صرف تصور نہیں. دیکھیں، تصور اور خیالات تو پھر ایسے ہوں جیسے علامہ اقبال کے تھے، صرف باتوں اور پھر کبھی کبھی ضرورت پڑے تو لاتوں والی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر دعوے تھے ان کے تو میں برملا کہہ سکتا ہوں آپ صحافی بھائیوں کو ضامن بنا کر کہ ان کے دعوے تو یہ بھی تھے کہ گورنر ہاؤسز میں یونیورسٹیز ہوں گی. ان کے دور میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. وزیر اعظم ہاؤس کے اور گورنر ہاؤس کے دروازے نہیں کھلے ہوئے تھے. یہ آپ صحافی بھائی مجھے خواہ خواہ پھر غصہ دلا دیتے ہیں، یہ نہ کریں، آج مہینہ پیار والا ہے. لیکن یہ یونیورسٹی الٹے ہاتھ پر ہے، یہ سیدھے ہاتھ پہ دروازہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے. اور میں ان کے جماعت کے ایک ایک کارکن کو دعویٰ تو نہیں کرتا، نہ چیلنج کرتا ہوں، آ کے دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں ایک منٹ کے لیے گورنر ہاؤس کا دروازہ عوام کے لیے بند نہیں ہوتا. دن میں 3 سیشنز ہیں یونیورسٹیز کے، 50,000 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. کوئی قومیت نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، پاکستانیوں کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں. یہ عمل ہے، یہ تصور نہیں ہے. تصور تو صرف ہمارے یہاں علامہ اقبال نے پیش کیا، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے امپلیمنٹ کر کے یہ پاکستان تحفے میں دیا ہے. سیاست ان سے اچھی کوئی نہیں کر سکتا، یہ میں مانتا ہوں. جس دن مجھے بھی سیاست سیکھنی ہوئی تو میں شاید عمران خان صاحب سے رابطہ کروں کہ مجھے ایسی سیاست سکھاؤ جس میں کرنا بھی کچھ نہ پڑے، نہ ہلدی لگے، نہ پھٹکری لگے، اور رنگ چوکا ہی چوکا ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے منافقت کی سیاست سے، جو کہ الحمدللہ میں عاشق رسول ہونے کے ناطے نہ منافقت کی سیاست پر یقین رکھتا ہوں اور نہ ہی